اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر جب خیبر سے فتح حاصل کر کے واپس مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے کے اندر خیبر کے بالکل ساتھ ہی یہودیوں کی اور بھی بہت ساری آبادیاں تھیں، جن میں سے ایک انتہائی معروف وادی القرا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس وادی کے قریب پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بستی کے رہنے والے باشندوں کو، یہودیوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ واجب الاحترام بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی دولت کو قبول کر لیتے یا پھر امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، مسلمانوں سے وہ معاہدہ کر لیتے، لیکن انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ گرد و نواح کے جو بدو ہیں وہ بھی مسلح ہو کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واجب الاحترام جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اس طرح مسلح ہوتے اور صف در صف ہوتے اور جنگ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور صف بندی کریں۔ واجب الاحترام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہمیشہ جنگ سے پہلے تبلیغ اسلام فرماتے اور انہیں پرامن طریقے سے جو ہے یہ معاملات حل کرنے کے لیے پیش کرتے، نام لانے کے لیے تیار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کا حکم دیا، واجب الاحترام 4 روز تک ان کا محاصرہ مسلمانوں کے عظیم اسلامی لشکر نے کیا۔ ایک روز ان کی طرف سے ان کا ایک پہلوان اور ان کا جنگجو آیا اور اس نے جنگ کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا چیلنج قبول کیا اور میدان جہاد میں اترے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آنن فانن جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ پھر اسی طرح ان کی طرف سے ایک اور ان کا جنگجو اور پہلوان میدان جہاد میں اترا اور اس نے بھی دعوت مبارزت دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ذوالفقار حیدری کے ساتھ میدان جہاد میں اترتے ہیں اور ذوالفقار حیدری آنن فانن اس کے پر ہچے اڑا دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کے کم و بیش 11 پہلوان اور نامور جنگجو تھے، وہ یہاں تک کہ ان کے 11 پہلوان اور جنگجو جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ واجب الاحترام یہاں تک کہ جب ان سے کچھ نہ بن سکا تو پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈھال دیے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اس جنگ کی خاتمے کی اپیل کی۔ واجب الاحترام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو ختم کر دیا اور پھر ان سے جزیہ لیا اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ بہت آیا اور ان کو جزیہ لے کے رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح وادی القرا کے ساتھ ایک اور وادی یہودیوں کی وادی تیمہ تھی، تے یہ میم الف حمزہ، وادی تیمہ تھی۔ چنانچہ اس کے باشندوں نے جب دیکھا کہ جب خیبر اور وادی القرا کے جنگجو مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو پھر ہم کیسے ان کو شکست دے سکتے ہیں، انہوں نے سلامتی اسی میں سمجھی کہ وہ بغیر جنگ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیں۔ واجب الاحترام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کی درخواست کو قبول فرمایا اور انہیں ان کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ واجب الاحترام یوں یہ یہودی جو تھے یہ جزیہ دے کے امن کے ساتھ اسلامی ریاست کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ واجب الاحترام تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔